الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنبى خالق الارض والسماء الذي ارسل رسوله بالهدى قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت واجب الاحترام لائق عزت تقریب و صدر احتشام قابل قدر معزز و محترم و محتشم علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و ناظرین، رونق محفل، شمع محفل، زینت محفل، شان محفل، جان محفل، آفتاب طریقت و حقیقت، مہتاب رشد و ہدایت، شمع بزم عارفاں، حضرت بابا جی نور محمد جاوید دامت برکاتہم عالیہ و قدسیہ زید سجادہ آستانہ عالیہ بابا جی فیروز خان جماعتی ہزاروی رحمہ اللہ تعالی علیہ ونبر اللہ مرکزہ. اور آج کی ہماری اس پروقار تقریب سعید میں تشریف فرما میرے والد گرامی کے علم و عمل، ادب اور روحانیت کے عظیم وارث، نواسہ شاہ ولایت حضرت قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہستیاں ہماری آج کی اس محفل کی زینت ہیں. باری باری نام لیتا رہوں تو میرے سامنے شجرہ موجود ہے، اگر مختصر کر دوں تو اپنے لہجے میں یوں ہی کہوں گا کہ یہ جامع میں ہے، جامع جنگ نہیں. یہ جامع میں ہے، جامع جنگ نہیں، اور یہاں پر کوئی بھی کسی سے کم نہیں. ہر کسی کو اللہ نے یقیناً عزتیں عطا فرمائیں، عظمتیں عطا فرمائیں، رفعتیں عطا فرمائیں، بلندی مقامات عطا فرمائے. اللہ مزید ان کو شان عطا فرمائے. آمدن پر سر مطلب حقیقت بات یہ ہے کہ میرے جو ذہن میں وقت متعین تھا وہ 10 سے 15 منٹ تھا، لیکن میزبان محفل نے بطور خاص یہ کرم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس 30 سے 35 منٹ ہیں، لیکن میں حتی الامکان پھر بھی یہ کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے ہی میں اپنی گفتگو کو ترتیب دے کر سمیٹ دوں. معزز و محترم احباب، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، ہادی سبل خیر الرسل، امام الانبیاء، تاجدار کائنات کے میلاد کو بیان فرمایا ہے. میرے گمان کے مطابق آج بھی آپ کی یہ محفل حضور کے میلاد مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. وہ کسی عاشق کے ذات نے اپنے لہجے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ اوراق فطرت کے سربراہ پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی عمر نہ سکتی اور وجود لوح قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن بقا نہ ہوتی وہ جو امام امم نہ ہوتا. ارے زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا.
کائنات کے اندر لوگوں یاد رکھنا کچھ بھی نہ ہوتا اگر رب کائنات نے آمینہ کے لال کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ کائنات میں سب کچھ جو بنا ہے یہ میرے حضور کے دم سے بنا ہے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ میری اور آپ کی سانسیں بھی اگر چل رہی ہیں تو حضور کے وسیلے سے ہی چل رہی ہیں۔ ہماری رگوں میں خون اگر گردش کر رہا ہے تو حضور کے دم سے ہی کر رہا ہے۔ رب کائنات نے ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو یہ بھی دھڑک رہا ہے، تو ایک ایک دھڑک ہماری حضور کے وسیلے کی محتاج ہے۔ ہم سانسیں آکسیجن سے نہیں لیتے، ہم سانس بھی عشق مصطفیٰ سے لیا کرتے ہیں۔ حضور کی محبت سے ہی ساری کائنات یہ مارد وجود میں آئی ہے، اور قرآن کے اندر رب کائنات نے جا بجا مقامات پر حضور کے میلاد کو بیان فرمایا۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا۔ رب کائنات کے اور بھی احسان تھے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے اور کوئی احسان نہیں، احسان تو لا تعداد ہیں۔ وہ خود اپنی صحیفہ فطرت کے اندر یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تم میری نعمتوں کو گننے بیٹھ جائے تو فرمایا گنتی ختم ہو جائے، میری نعمتیں پھر بھی تمام نہیں ہو سکتی۔ اس کی اتنی لاتعداد نعمتیں ہیں، اور یہ کہنا کہ اللہ کی اور کوئی نعمت کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ قرآن سے انحراف ہے، ڈیویشن ہے، یہ قرآن سے روح گردانی کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں اللہ نے اور بھی نعمتیں گنوائی ہیں، لیکن رب کائنات کی بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں جو نسل انسانیت کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے احسانات موجود ہیں، آپ غور کریں خدا کی نعمتوں پر کہ خدا کے کس قدر احسانات انسان کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہاتھوں کی دولت دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ قدر و قیمت اگر ہاتھوں کی سمجھنی ہو تو اس سے جا کر پوچھو جس کے پاس ہاتھوں کی دولت نہیں، تو یہ ہاتھوں کی دولت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ یہ نعمت ودیعت کر کے احسان نہیں جتلاتا۔ رب کائنات نے ہمیں ہاتھ کے ساتھ بازو بھی دیے، اگر ہاتھ ہوتے بازو نہ ہوتے تو بتا انسان کی کیفیت کیسی ہوتی۔ تو اللہ نے بازو بھی دیے لیکن یہ احسان جتلایا نہیں ہے۔ رب کائنات نے بولنے کے لیے زبان تمہیں عطا فرمائی، اللہ احسان نہیں جتلاتا ہے۔ رب کائنات نے سونگھنے کے لیے تجھے ناک بھی عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلا رہا۔ سننے کے لیے دو کان بھی عطا فرمائے، اللہ احسان تو نہیں جتلا رہا۔ سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ کی دولت عطا فرمائی، اللہ اس پر بھی احسان نہیں جتلاتا ہے۔ چلنے کے لیے دو قدم بھی عطا فرمائے ہیں، اللہ اس پر احسان نہیں جتلاتا ہے۔ رب کائنات نے بول اور براز کا نظام قائم کیا، رب کائنات احسان نہیں جتلاتا ہے۔ رب کائنات کی اتنی نعمتیں وہ خود اپنی کتاب کے اندر یہ فرما چکا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان ہم تمہیں چاہتے کسی بھی صورت میں پیدا کر دیتے۔ خدا چاہتا کوئی حشرات الارض پیدا کر دیتا، وہ قادر مطلق تھا، وہ ہر چیز پر قادر تھا، وہ ہمیں کسی بھی صورت میں پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیں کوئی مبعوث جانور کی صورت میں نہیں پیدا کیا ہے تو انسان کی صورت عطا فرمائی ہے، اور انسان کی صورت عطا فرما کے رب کائنات نے ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا ہے، یہ ہر دم دھڑک رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جتلاتا نہیں ہے، ہماری رگوں کے اندر خون روانی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اللہ احسان تو نہیں جتلا رہا ہے۔ ایک ریسپیریشن آف بلڈ از کنٹینیو کا مکمل نظام انسان کے جسم کے اندر قائم کر دیا، اللہ احسان تو نہیں جتلا رہا ہے۔ رب کائنات نے انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہم کوئی اور صورت دیتے، لیکن صورت انسانی دی، اور صورت انسانی دے کر رب ارشاد فرماتا ہے اے انسان اب غور کر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان ہم نے تیرے سر کے اوپر عزتوں کا تاج بھی سجا دیا ہے۔
یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی دولت عطا فرمائی کہ کرمنا بنی آدم خطان بھی دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کی سونی صورت بھی اللہ نے انسان کو ہی عطا فرمائی۔ اللہ احسان تو نہیں جتلا رہا، خدا ارشاد فرماتا ہے اے انسان غور کر، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، صبح کے وقت اٹھے پانی تیرے پاس موجود نہیں، بتا تیری حالت کیا ہوگی؟ تو پانی کی نعمت خدا کی دولت تھی، اللہ احسان نے جتلاتا ہے۔ رب کائنات کی اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان نعمتیں گننے نہ پڑے، تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اور ایک جملہ دے دوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، لوگوں خدا نے انسان تو بنایا لیکن کرم پر بلائے کرم خدا کا یہ ہوا کہ رب کائنات نے آمینہ کے لال کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ خدا کا یہ چھوٹا سا کرم نہیں کہ اتنا بڑا کرم ہمیں بھی کسی اور امت میں پیدا کر دیتا، آدم کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت عیسیٰ کی امت میں، کسی بھی امت میں خدا پیدا کر سکتا تھا، لیکن امت مصطفیٰ کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ خدا کا بڑا کرم، خدا کے اتنے انگنت احسانات ہیں۔ اللہ احسانات کئی ایسے ہیں جو جتلاتا نہیں، لیکن جب جتلانے کی باری آئی تو فرمایا اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ آمینہ کا لال پیدا تو اپنی ذات کے لیے کیا، لیکن عطا تمہیں فرما رہے ہیں۔ عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ اللہ رب العزت آپ کا بھلا کرے، سپیکر کا ہی سارا زور لگے، اللہ کرے آپ کا زور نہ لگے، آپ کی سبحان اللہ پر میں خود ہی سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، ایک مرتبہ ٹیل مار کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے میں نے گجرات شہر میں زندگی گزاری ہے، اور یہ دربار طلباء گوہر بار کا نام تو 20 مرتبہ میں نے سنا، لیکن حاضری کا شرف و اعزاز، یہ حسن اتفاق کہیے یا زہ نصیب کہیے، یہ پہلی مرتبہ مجھے نصیب ہو رہا ہے، اور اپنی قسمت پر میں یہ ناز بھی کر رہا ہوں۔ کل جب سر شام حضرت نے رابطہ فرمایا تو حکمن یہ کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو یہ اتفاقیہ بات تھی کہ میں بھی آج گجرات میں ہی تھا، اصلاً میں جہلم شہر میں ہی زیادہ میری مصروفیات ہوتی ہیں، تو آج گجرات شہر میں رات کے وقت کوئی اور میری مصروفیت نہیں تھی، دن کے وقت تھی تو اپنی مصروفیت کو گزارا، رات کے وقت میں آپ کے یہاں آیا تو صرف حضور کا ذکر سنانے کے لیے آیا، اور لوگوں میں اپنے لہجے میں حضور کا ذکر آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد کو عقل کے ترازو پر مت تولا کرو کہ یہ میلاد کہاں پر لکھا، کیسے لکھا، کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ میں تو یہ سادے لہجے میں کہا کرتا ہوں، اسی انداز کے ساتھ وہ جو مولانا عبدالستار نیازی نے فرمایا تھا، جو شاعر اسلام تھے، وہ جو عظیم ثناخان رسول تھے، اور جن کا کلام اونچا، جن کا نام اونچا، جن کا انداز اونچا، جن کے کلام کے اندر رب کائنات نے بڑی شہرت رکھی، وہ اپنے کلام کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں حضور کا ذکر کرنے کے لیے کوئی پیمانہ مت مقرر کرو، بس یہ یاد رکھنا کہ جس کا ذکر تم کر رہے ہو، ذکر کر سرور انبیاء کا، نام لے اس حبیب خدا کا، ذکر کر سرور انبیاء کا، نام لے اس حبیب خدا کا، کہ جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں۔ کبھی سوچا ہے تم میلاد کی تاریخ کی تلاش میں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کئی سوالات ایسے اٹھ کر آتے ہیں کہ یہ آج سے کل میں نے شر شام کی ویڈیو دیکھی، مجھے ایک دوست نے بھیجی، اور وہ اس ویڈیو کے اندر اسلام جو پاکستان کی بر صغیر کی تاریخ کی، شاید میرے پاس ابھی بھی موجود ہو، تو اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 1923 کے اندر یہ ایک ایسا سانحہ ہوا تھا راولپنڈی میں، جس کی وجہ سے بر صغیر میں سب سے پہلے یہ میلاد النبی کو جلوس نکلا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو 1923 سے جوڑ دیا،
اور بعض کتابوں کے اندر اس کی جو تاریخ مروجہ نظام جو ہے اس کی جو تاریخ بیان کی گئی وہ مظفر الدین بادشاہ غالب گمان کے مطابق اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے جو بغداد کا ایک بادشاہ تھا. اس نے حضور کے اس انداز کے ساتھ میلاد کو قائم فرمایا اور اسی کا تسلسل آج تک یہ چلتا چلا آ رہا ہے. ہاں یہ تاریخ کے جڑوں کو میں جان کر اگر تم دیکھو گے تو اس کی تاریخ تمہیں 1000 سال کی شاید کتابوں میں مل جائے, لیکن میں اگر قرآن سے حضور کے میلاد کی تاریخ بیان کروں تو لوگوں اس میلاد کی تاریخ بڑی قدیم ہے, بہت ہی پرانی ہے. اس کو 1000 سال ماقبل سے مت جوڑ. ارے لوگوں, میلاد کی تاریخ عرف عام کے اندر یہ ہے کہ حضور کے ذکر خیر کی مجلس کو قائم کرنا, حضور کا ذکر کرنا, یہی میلاد کی تعریف ہے. اور اگر یہ آسان تعریف میلاد کی سمجھ لی جائے کہ میلاد کی تعریف یہ ہے کہ حضور کے چہرے پر دوحا کی بات کرنا, بدلائے کی انبری زلفوں کی بات کرنا, ما زاغ البصر کی نگاہوں کی بات کرنا, وما ینطق عن الہوا کی زبان کی بات کرنا, اور ید اللہ کے پاک ہاتھ کی بات کرنا, علم نشرح کے سینے کی بات کرنا, مدثر کے دوشانہ کی بات کرنا, اور یاسین کے سحرے کی بات کرنا, اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والے شان والے نبی کی بات کرنا, لقد جاءکم رسول من انفسکم کی شان والے نبی کی بات کرنا, والضحیٰ واللیل اذا سجا کی بات کرنا, والنجم اذا ہوا کی بات کرنا, وما ینطق عن الہوا کی بات کرنا. لوگوں یہ ذکر خیر کرنا عرف عام کے اندر اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. اور اگر یہی میلاد کی تاریخ ہے تو اب میں تمہیں بتا کہ میلاد کی تاریخ پھر بڑی قدیم ہے. میلاد کی تاریخ یہ سمجھ لو کہ حضور کے ذکر کے سوا اللہ کی حمد و تحمید کر, حضور کا ذکر خیر کر, یہ میلاد ہے. اور اس کے سوا جو میلاد کے اندر خرافات ہیں ان کو میلاد سے منسوخ کر کے اور اس کو سنیوں کے گلے لگا دینا اور یہ کہنا کہ یہ سنیوں کا میلاد ہے, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ آج ویڈیو بن رہی ہے, یہ پوری دنیا تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ میلاد کی خرافات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی حال ہی کے اندر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی, شاید یہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو, کہ ہمارے پاکستان کے کسی شہر کے اندر ایک 20-22 سال کی خاتون کو اس کی لٹیں لٹکا کر اس کو حور کے ساتھ تشبیہ دے کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سنیوں کا میلاد ہے. لوگوں یہ بات یاد رکھنا, ہمارا اس سے میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج اگر اس سال حور بنا لی گئی تو این ممکن ہے کہ آنے والے سال کے اندر شرابت کو حورا بھی چلا دیا جائے. تو لوگوں یہ بات یاد رکھنا, کوئی اگر ڈول کی تھام پر رقص کرے اور یہ کہے کہ عشق نبی کے اندر باؤ کمال سارے اور من چلے جمال ڈالنا شروع کر دے, اور وہ یہ کہے کہ یہ میلاد ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا میلاد ہے, حنفیوں کا میلاد ہے, بریلویوں کا میلاد ہے. لوگوں یہ بات یاد رکھنا, ہم نے کبھی اپنی ملت کے نوجوانوں کو یہ سبق نہیں دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عشق نبی کے اندر باؤ کمال سارے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کچھ کرنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, عشق نبی کے اندر پاؤ کمال سارے نہ اس کی ضرورت ہی نہیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ عشق نبی کے اندر پڑھو نماز سارے. ویسے بھی سیانے لوگ کہتے ہیں گڈی پوری کولے میں کہنا کہ جیڑا کو سنبھال بھی لگے, اتنی زیادہ کھلنے کے بعد میں جوڑی ہی نہ جا سکے تو میں زیادہ بات کو پھیلاؤں گا نہیں کہ میرے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے. تو میں اختصاراً صرف میلاد مقدس کی تاریخ آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کر رہا ہوں. اگر آج میری ملت کے بچے گلیوں کے اندر گداگری کرتے ہوئے میلاد کا جھنڈا چار کونوں سے پکڑ کر اگر مانگنا شروع کر دیں تو اس کو سنیوں کا میلاد تو ہو, تو ہم ایسے میلاد سے بھی بیزار ہیں. میں بات غلط نہیں کر رہا, گداگری کرنا حضور کی امت میں روا نہیں ہے. لوگوں اگر کوئی اس کے سوا میلاد کی خرافات کرے, اگر کوئی چوری کی لائٹنگ کر کے غریب کے میٹر کے اندر ہم اپنی تاریں ٹھونک لیں اور چوری کا میلاد منائیں اور
اور اس سے لائٹیں جلا کر ہم اس کو میلاد کا نام دیں تو ہم ایسے میلادی سے بھی بیزار ہیں. ہمارے ایسے میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی تو عام تعریف میں نے سادی سی تیری خدمت میں پیش کر دی. لوگوں میلاد ہے حضور کی عظمت کے گیت گانے کا نام. یہ میلاد وہی کام ہے جو آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل حضور کے صحابہ نے بھی کیا. حضور کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے. صحابہ کرام کی مجلس لگی تھی, کتابوں کا حوالہ چاہیے میں دے دوں گا. صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں آئے, آ کر پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو, کس وجہ سے تشریف فرما ہو. عرض کرتے ہیں قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه. آقا اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اے آمینہ کے لال ہم تیری عظمت کے گیت گا رہے ہیں, ہم آپ کی بلادت کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا کہ تم اللہ کی قسم دو. عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی قسم ہے ہم اس کے سوا اور کوئی کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے قسم کسی اور وجہ سے تم سے نہیں دی. قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. میرے آقا نے کہا کسی اور وجہ سے قسم نہیں لیتا, میں صرف اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ جبریل آئے ہیں, کچھ خبری دے کر گئے ہیں کہ تمہارے اس عمل میلاد کی وجہ سے رب کائنات آسمان پر خوشیوں کی شادیاں میں بجاتا چلا جاتا. پھر میرے خسرو کی زبان سے عرض کر دوں حضور کا میلاد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے نا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. میلاد کی تاریخ پڑھ. اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں, کہانی کسی سے بات نہیں چلا رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے نبی و رسولوں کی روحوں کے سامنے خطاب کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے نبی و رسولو تم گواہ ہو جاؤ جب یہ میرا مصطفیٰ جان کائنات تمہارے درمیان چلا آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. فرمایا تم اس کی ذات پر ایمان بھی لانا اور اس کی خدمت گزار بھی کرنا. میرے خسرو نے کہا اسی قرآن کی آیت کے پس منظر میں میرے خسرو کا قلم حرکت میں آتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے لکھا تھا کہ خدا خود میر مجلس بود. اللہ سبحان اللہ خود میر مجلس بود. اللہ کہتا ہے نبی دانم چه منزل بود شب جائے نبی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمیر بود شب جائے کہ من بودم. اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامنا خسرو محمد شمس محفل بود شب جائے کہ من بود. کے اندر میں اس کی شان کیا بیان کروں. میرے خسرو کہتے ہیں میں اس کی شان کیا بیان کروں. فرمایا جب خدا میر مجلس تھا نبی و رسولوں کے سامنے کہہ رہا تھا اے نبیو میرا محبوب اس کی طرف دیکھ لو اس کی نورانیت کی شمع جل رہی ہے. جب یہ میرا محبوب آئے اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا ہی کلمہ پڑھنا شروع کیا. اور پھر پوری جملہ میں نے پہلے عرض کیا اسی پر ہی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ ذکر کر سرور انبیاء کا نام لے اس حبیب خدا کا کہ جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں. اب آج کے بعد حضور کے میلاد کی تاریخ 1000 سال ماقبل سے مت جوڑنا. یہ رب کائنات نے اس وقت آمینہ سے لال کے میلاد کو بیان فرمایا جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہ بنا ہوا تھا, جب نہ دنیا تھی نہ دین, نہ زمان تھا نہ زمین, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ تخت نہ بخت نہ تاج نہ راج نہ دولت و ثروت و عمارت و جلالت, نہ مخلوقات تھے نہ موجودات تھے, نہ معدنیات تھے, نہ اسفل تھی نہ آلہ تھی, نہ زیریں تھی نہ بالا تھی, نہ آسمان نہ زمین نہ مہکاؤ نہ ستارے نہ ذرے نہ کائنات. لوگوں جب کچھ بھی نہ بنا تھا رب کائنات اس وقت بھی آمینہ کے لال کے میلاد کو بیان فرمایا تھا. اور وہ جو مولانا عبدالستار خان نے فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں ذکر کر سرور انبیاء کا نام لے اس حبیب خدا کا کہ جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں ہے. کیا حضور کا ذکر اس بات کا متقاضی نہیں کہ جو ہمیں جلوتوں اور خلوتوں میں یاد کرتے رہے. آج ہم ان کے ذکر کی مجلس سجائیں. کیا حضور نے ہمیں یاد کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ کو یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے.
میں سنانا چاہتا ہوں مولانا روم کی زبان سے، اور آخری صرف 3-4 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا ترجمہ ہے، مولانا روم کا اللہ کے فضل و کرم سے کلام مجھے بڑا آتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع دیا تو ضرور عرض کروں گا، سنا تو مولانا روم فرماتے ہیں ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ حضور جب حضور کی ذات اقدس کے اوپر قرآن اترا نا، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ اے محبوب کوئی بھی ایسا نہیں جس کا پل صراط کے اوپر سے گزر نہ ہو، ہر کوئی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا پھر جنت میں داخل ہوگا۔ حضور کے قلب نازنین کے اوپر بوجھ اترا کہ میری امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، اب امت کی مغفرت کی دعا کے لیے میرے آقا نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ غار میں جا کر 3 دن تک حضور رہے، اور صحابہ 3 دن کے بعد حضور کی تلاش میں ایک وادی میں پہنچے، اور وادی میں پہنچ کر ایک چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے یہ بتا کیا تو نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو چرواہا کہتا ہے بل نبی دانن کے محمد نام کی، مجھے تو نہیں پتا نام محمد کی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ محمد نام کن کا ہے، پوچھا تھا کہ فرمایا صحابہ نے کہا تھا ہمارے حضور کا نام ہے محمد، تو گڈری وہ چرواہا کہتا ہے بل نبی دانن کے محمد نام کی، مجھے نہیں پتا نام ہے محمد کن کا ہے۔ این قدر دانن کے اندر تیرا میں حدیث تو مولانا روم کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ٹھنڈا مزاج مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں حدیث کو ادھورا ہی چھوڑ دوں۔ ابھی سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی ہے۔ نعرہ تکبیر، یاد رکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی نہیں بات چھوٹی نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ این قدر دانن کے اندر تیرا وار، ذات کی نالت سے لیل و نہار۔ فرمایا مجھے نہیں پتا نام محمد کن کا ہے، ایک شخص ہے جو اپنی زلفوں کو بکھیر کر نوکیلے پتھروں پر اپنا سر رکھ کر زار و قطار اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ جب جس میں تصور میں وہ منظر لاؤں، کبھی حضور غاروں میں ہمیں یاد کر کے روتے رہتے، تو کیا امت کا اتنا بھی حق نہیں کہ دلیلیں تلاش ڈھونڈتے پھرو کہ جناب یہ بلال کہاں پر ٹکا ہے؟ حضور کے ذکر کے لیے کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا اس غار کے اندر رہے، صحابہ پہنچے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جا کر حضور کو اٹھائے، واپس آئے، گھر میں آ کر اس دروازے پر دستک دی، دنیا جس کو شہزادی شاہ کون مقام کے نام سے شہزادی شاہ کون مقام، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، مکہ فردوس بری، دور جشن رحمت للعالمین۔ تیرے اور میرے آقا کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر صحابہ آئے اور آ کر بتایا کہ حضور کو ہم نے تلاش کر لیا، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں، آپ چل کر اپنے ابا جان کو اٹھائیے۔ سیدہ ماں اس غار پر آئیں اور مکمل پردے میں لپٹی ہوئی غار پر پہنچ کر ابا جان کو مخاطب کیا، لیکن حضور کی آہوزاری اور بھی بڑھ گئی۔ امت کی مغفرت کی دعا اسی انداز کے ساتھ فرماتے رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضور کو اٹھایا، ابھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی، غار سے باہر نکلی، رب کی جناب میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اے مولا، اے رب جلیل، اگر تو نے میرے محبوب کی دعاؤں کو شرط قبولیت نہ بخشا، آج تیرے محبوب کی بیٹی اپنی چادر تیری بارگاہ میں پیش کر کے اپنی محبوب کی امت کی مغفرت کی دعا کرے گی۔ ادھر زبان پر یہ الفاظ آ رہے تھے اور ادھر وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا، اور محبوب کو کہا جا رہا تھا، اے محبوب اب سر کو اٹھاؤ نا، اب سر کو اٹھاؤ، ہم نے امت کی مغفرت کا وعدہ کر لیا، کیوں کر لیا، کیسے کر لیا؟ مولانا نور کا قلم پھر حرکت میں آیا، ابراہیم صاحب یہ جملہ آپ کی نظر اور مائر کی آپ کے ہاتھ، حضرت مولانا روم حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، وحی الہی کا نزول آیا اور الفاظ یہ تھے کہ پس ندائے آمد عزیزاں کا اے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول۔ اے محبوب سر کو اٹھاؤ، ہم نے آپ کی تخت جگر کی تصدق، ہم نے آپ کی بیٹی کے وسیلے واسطے سے ہم نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ